بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج جس شخصیت کے ساتھ ہم یہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ بہت نامور شخصیت، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ علامہ سید جواد نقوی صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ کا نہ صرف اہل تشیع کے درمیان بلکہ پورے عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں ایک بڑا نام ہے، اور آپ خاص طور پر جامعہ عروۃ الوثقیٰ آپ کا ایک بہت بڑا ادارہ، اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے ادارے قائم کیے، اور ایک عرصے سے آپ امت وحدہ کے تصور کے ساتھ اور مسلمانوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے اور ایک جو ہے وہ یونیفارمٹی ان کے اندر لانے کے لیے آپ ایفرٹس کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ان کا جو کام ہے وہ امت وحدہ کے تصور کے حوالے سے، اور ہمارا جو سوشل فیبرک ہے اس کے اندر جو مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا سیکٹیرین مسئلہ ہے، فرقہ وارانہ مسئلہ ہے۔ تو آپ مذہبی رواداری کے حوالے سے خصوصی طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ہم آغا صاحب آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر شہباز منج ہے، اور میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم انٹرنیشنل فیڈریشن فار ورلڈ پیس اینڈ ہارمنی، ہماری ایک آرگنائزیشن ہے، ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے، اس میں ہم جو ہے اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں سر۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ پہلے اپنا تھوڑا سا تعلیمی پس منظر کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ جو ہے وہ ناظرین کو ہمارے کہ آپ کا تعلیمی پس منظر کیا ہے اور کیسے آپ نے یہ سارا نظام کھڑا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں اور یہ موقع فراہم کیا ہے آپ نے گفتگو کا۔ آپ کے مد نظر جو مسائل ہیں، میری ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں ہوئی ہے، ہری پور میں ٹپرا گاؤں ہے، اور وہیں پر ہائی اسکول تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی ہے۔ پھر اس کے بعد دینی تعلیم کا آغاز ہوا ہے، اور میں اسلام آباد سے آ کے اپنی مذہبی دینی تعلیم شروع کی ہے، اور تقریباً 4 سال اسلام آباد میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر قم مقدسہ میں ایران میں جا کر بقیہ تعلیم تکمیل کی ہے، اور وہیں سے پھر تعلیم مکمل کر کے یہاں۔ اچھا سر، یہ جو تعلیمی پس منظر رہا اس میں آپ کا یہ جو اتنا بڑا ادارہ ہے ماشاءاللہ، اور بڑے اس کے اثرات ہیں، اس کو کیا محرک تھا جب آپ نے اس کو بنایا یا اس کی بنیاد رکھی؟ اس کے آپ بانی ہیں جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے، اور اس سے ریلیٹڈ یا اس کی ایکسٹینشن پھر اور بھی بہت سارے ادارے ہیں، تو کیا محرک رہا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو آپ کا محرک تھا یا جو موٹو تھا اس میں کامیابی ہوئی ہے؟ بنیادی محرک اس کا اپنی ملکی حالات، اپنی قوم کی حالت اور مسائل، چیلنجز، مشکلات اور بحران جتنے بچپن سے لے کے ہم نے اپنے شعور کی عمر تک مشاہدہ کیے ہیں، اور جیسے ہر آدمی کرتا ہے، شاید ہر پاکستانی جو بھی تھوڑا سنجیدہ شخص ہے تو وہ ان مسائل پہ غور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ دنیا سے تھوڑے سے مختلف حالات ہیں ہمارے، باقی ممالک بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، لیکن کچھ خصوصی صورتحال ہمارے ہاں ہیں جو وہاں نہیں پائی جاتی۔ تو وہ کیوں ہے، اس پر ہر آدمی غور کرتا ہے، ہم بھی کرتے تھے طالب علمی کے زمانے میں۔ پھر اپنے اساتذہ بزرگوں سے اور جو باقی قومی شخصیات پاکستان کے اندر ہیں مختلف حوالوں سے، ان کے بھی تجزیے تبصرے سنتے تھے، جس سے یہ احساس ہوا کہ ہماری بنیادی مشکل قومی سطح پر، ملکی سطح پر، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس فرقہ واریت جیسے بحران ہیں یا اور بہت ساری مسائل ہیں، وہ تعلیمی شعبے سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی شعور جو تعلیم کے ذریعے سے انسان میں پیدا ہونا چاہیے، قومی شعور، اس کی کمی ہے۔ تعلیم تو ہے ہمارے ہاں، لیکن وہ تعلیم تجارتی بنیادوں پر ہے۔ جس تعلیم کی ہمیں ضرورت ہے وہ بہت کم ہے، نایاب ہے، اور جو تعلیم دی جا رہی ہے اسی سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ
اگر ہم دیکھیں تو ملک کے اندر جاری جو کرپشن ہے، سیاسی ناپائیداری ہے، معیشت کا بحران ہے، تو یہ تعلیم یافتہ لوگوں کا کھڑا کیا ہوا بحران ہے. ہر چند ہم بعض مواقع پر جذبات میں اس کو ان پڑھ لوگ یا کم پڑھے لکھے لوگوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، لیکن یہ سارے بحران تعلیم یافتہ لوگوں نے کھڑے کیے ہیں. حتیٰ فرقہ واریت اگر ہم دیکھیں تو وہ ان پڑھ مذہبی طبقے نے فرقہ واریت میں کم کردار ادا کیا ہے، تعلیم یافتہ مذہبی تعلیم یافتہ طبقے نے فرقہ واریت کو زیادہ ہوا دی ہے. تو تعلیم تو ہے، لیکن وہ تعلیم ایسی نہیں ہے کہ جس سے شعور پیدا ہو. تو یہ ایک احساس ہمیں ہوا کہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ ان کو فرقہ واریت گویا سکھاتا ہے. ہاں، یعنی ہماری جو عام تعلیم ہے، عصری تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں دی جاتی ہے، اسکولوں میں، یا مذہبی تعلیم جو مدرسوں میں دی جاتی ہے، دونوں ہی بحران کے حل کرنے کے لیے اس طرح مؤثر ثابت نہیں ہو رہے. تو رائے حل بھی تعلیم ہی کے اندر ہے. جس طرح روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اشرار ملت، اشرار قوم بھی علماء میں سے ہیں اور اخیار بھی علماء میں سے ہیں. یعنی ملت کا سب سے بہترین فرد بھی علماء میں سے ہی ہے اور سب سے شر ترین آدمی بھی علماء میں سے، یعنی اہل علم میں سے ہے. تو ہم نے بھی یہ دیکھا کہ جس تعلیم کی ضرورت ہے وہ کم ہے، اور جس تعلیم کا رواج ہے وہ ہمارے مسائل اس طرح سے حل ان کا پیش نہیں کر رہی ہے، خواہ وہ سماجی مسائل ہوں یا ہمارے مذہبی مسائل ہوں. تو اس کے لیے ہم نے جو اپنے بزرگوں سے، اساتید سے پڑھا، سنا، سمجھا، تو تعلیم میں ہی رائے حل ہمیں بھی نظر آیا، اور ہم نے تعلیم کا میدان ہی انتخاب کیا کہ ہم اپنی سی کاوش کریں، اپنی تئیں جو ہو سکتا ہے ہم سے کوشش کریں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور اس طرح ہم نے تعلیم کے میدان میں یہ ادارہ بھی بنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ملک میں اچھا اگر سب ایک تحریک بیداری امت مصطفیٰ، اس کا کیا بنیادی مقصد اور ویژن ہے؟ یہ نام تو بعد میں شروع ہوا ہے، لیکن یہ کام بہت پہلے سے شروع ہو سکا. یعنی جب سے ہمیں تھوڑی آگاہی ملی، دین کے متعلق آشنائی ہوئی، تو اسی وقت سے ہم نے یہی شعور کی بیداری کا عمل شروع کر دیا. اپنی تبلیغ میں جو مواقع ملتے تھے ایک طالب علم کی حیثیت سے جہاں پر بھی، تو کوشش ہماری یہی ہوتی تھی کہ ہم بنیادی شعور بیدار کریں، چونکہ جس کی کمی ہے، جیسے علامہ اقبال بھی فرماتے تھے کہ ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو وہ نم علامہ کی مراد بھی یہی تھی کہ شعور کی کمی ہے. باقی جذبہ ہے، ولولہ ہے، جوش ہے، سب کچھ ہے، لیکن شعور کی کمی ہے. تو شعور بیدار کرنا سخت کام ہے، دشوار کام ہے. بے شعوری سے فائدہ اٹھانا سب سے آسان کام ہے، لیکن شعور کسی قوم کا جگانا اور باشعور بنا کر پھر ان کو کسی منزل تک پہنچانا، یہ سخت کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام اور ائمہ اطہار سے لیا ہے. اور علماء کی بھی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ بنیادی شعور لوگوں کے اندر پیدا کریں. تو یہ عمل تو عرصے سے، یعنی شاید 3-4 دہائیوں پر مشتمل ہے. بیداری کا عمل نہیں، بیداری کا عمل، پلان نہیں. یعنی جب موقع ملتا ہے، ہمیں تدریس کا موقع ملا، تبلیغ کا موقع ملا، گفتگو کا موقع ملا، ملاقات ہوئی کسی سے، نجی، اجتماعی، کسی بھی طبقے سے پالا پڑا، جوانوں سے، تعلیم یافتہ لوگوں سے، مذہبی لوگوں سے، یا مختلف مسالک کے اکابرین سے، تو بنیادی موضوع یہی ہوتا تھا کہ بنیادی طور پر شعور بیدار کیا جائے. اور یہ نام جو پڑا یہ بہت بعد میں، یہ جب غالباً 2015 میں غالباً یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ڈنمارک میں، فرانس میں، ان لوگوں نے ایک باقاعدہ تہاجم شروع کیا. تو ساری ملت احتجاج کر رہی تھی، ساری دنیا ہی کر رہی تھی، ہم نے بھی احتجاج کیا. اور ہم احتجاج کے لیے
اداروں میں گئے کہ ہمیں اجازت دی جائے. ہم نے پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی ہم نے بھی اپنا احتجاج کرنا ہے اس موضوع پر. لیکن ہمارے احتجاج میں دوسروں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ باقی میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم شعور بیداری و بنیادی شعور ہی اجاگر کریں. تو انہوں نے کہا کہ اجازت تو ملتی ہے کسی نام کے ساتھ، آپ کی کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی ادارہ، کوئی تنظیم. ہم نے ادارہ تو بتایا کہ مدرسہ ہے ہمارا، لیکن انہوں نے کہا اس کو احتجاج کی نہیں، کوئی تنظیم ہونی چاہیے آپ کی، یا کوئی اس طرح تحریک ہونی چاہیے. تو وہ ان پولیس دفتر کے تقاضے میں پھر یہ جو کام ہم کر رہے تھے ہم نے اسی کو نام دے دیا. تحریک کام تو پہلے ہی ہو رہا ہے، کام تو پہلے سے جاری تھا. تحریک بیداری امت مصطفیٰ جو اصل کام تھا ہمارا، جو ابھی تک جاری ہے، تو اسی کو ہم نے وہاں اجازت کے لیے نام لیگلائز کیا ہوا، انہیں بتا دیا کہ یہ نام ہے. تو اس طرح سے یہ اگر صاحب یہ آپ نے مذہبی اداروں کی بات کی، بڑا اچھا آپ کے ویژن کے تحت آپ کام کر رہے ہیں. تو مذہبی ادارے اور یونیورسٹیز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ ان میں تفاوت ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوریاں ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپس میں مل کر یہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جس طرح مثلا ہم یونیورسٹیز، یہ طلبہ بہت سارے یونیورسٹی سے جو ہے وہ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور بہت سارا ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دینی مدارس کا ہی ہوتا ہے اور کچھ دوسرے بھی ہوتے ہیں. تو کیا ان میں تعاون کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اور کیا مل کر یہ کیسے کام کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دینی مدارس اور عصری علوم کی یونیورسٹیز میں ایک پہلو سے فرق ہے ان کے اندر. جیسے نصاب ان کا علیحدہ ہے، اپنا ہے، طریقہ کار اپنا ہے ان کا، اور کئی چیزوں میں یہ ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں. مثلا مقصد کے لحاظ سے دیکھیں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. دینی مدرسے کا جو الٹیمیٹ گول ایک ہی ہے، ہاں ہدف ایک ہے دونوں کا، اور وہ یہ کہ علامہ اقبال کے بقول کہ یہ عصر حاضر نے جو تعلیم کا مقصد معین کیا ہے وہ معاش ہے، کہ ہم تعلیم حاصل کریں، اس تعلیم کے نتیجے میں ایک قابل قبول ڈگری ہمیں ملے، اور اس ڈگری کی بنا پر ہمیں ایک ملازمت مل جائے، اور اس ملازمت سے ہمارا زندگی کا روزگار چلتا رہے. تو دینی لوگ بھی پڑھ کے ملازمت ہی آخر کرتے ہیں، اور عصری علوم بھی اور پڑھ کے بھی. تو اس پہلو سے تو دونوں ایک جیسے ہیں کہ معاش سے آگے تعلیم کا کوئی ہدف و مقصد واضح شعوری طور پر نہیں ہے. البتہ استثناء ہیں دونوں طرف، یعنی وہ لوگ جو تعلیم کو معاش کے لیے نہیں بلکہ تعلیم کو علم کے مقاصد کے لیے اور انسانی مقاصد کے لیے حاصل کرتے ہیں. لیکن جو عمومی ہے، عام تأثر ہے، وہ یہی ہے کہ یہ تعلیم کا انتہا جو ہے وہ ڈگری اور معاش و ملازمت ہے. اس پہلو سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان کے طریقہ کار میں فرق ہے، ان کے نصاب میں فرق ہے، ان کے رجحانات میں فرق ہے. کہ یونیورسٹیز کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ اس پہ غلبہ تقریباً سیکولرزم کا غلبہ ہے، لبرلزم کا اس کے اوپر غلبہ ہے، یعنی جس کے اندر کوئی دینی رجحان واضح طور پر پایا نہیں جاتا. ہر چند ہماری آئینی یا قانونی کچھ پابندیاں ہیں جس میں ہمیں ایک دو مضمون رکھے جاتے ہیں، جیسے مطالعہ پاکستان ہے، یہ آئین ہمارا، قانون ہمارا کہتا ہے کہ تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے. اسلامک اسٹڈیز ہو گیا، اسلامک اسٹڈیز ہے یہ، تو یہ ایک ٹھونسی ہوئی دو چیزیں ہیں، ورنہ رغبت نہیں ہے. آج اگر ہمارے اساتذہ کو یا یونیورسٹیز کو یا طلاب کو یہ اختیار دیا جائے کہ کون سا مضمون آپ نے چھوڑنا ہے، تو وہ انہی دو کو چھوڑ دیں گے، باقی سارے علوم پڑھیں گے. تو رکھا ہوا تو ہے ہم نے اسلامک اسٹڈیز کو، لیکن وہ اسلامک اسٹڈیز اسلام کے بارے میں کوئی پہچان، کوئی شناخت، کوئی شعور نہیں منتقل کرتے. دینی مدارس میں تو سارا نظام دینی ہے، لیکن دین کے نام پر جو دینی نظام تعلیم میں نصاب بنا ہوا ہے وہ فرقہ ہے. دین کے نام پر فرقہ اصل نصاب بنا ہوا ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے. فرقہ جب تعلیم دیا جاتا ہے تو اس کے پھر اثرات یہی نکلتے ہیں جو ابھی. یہی میں آپ سے یہ سوال اس سے آگے نکل رہا تھا کہ جو مسلکی منافرت ہے ہمارے ہاں پائی جاتی، اس کو کیسے دور کیا جائے؟ ادارے بھی بن رہے ہیں، اس میں کوششیں بھی آپ جیسے لوگ کر رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک دو اگر آپ بتانا چاہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ چونکہ ایک بہت ہی
پیچیدہ سماجی مسئلہ ہے یہ، اور ایک دو تجاویز سے حل ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے تو ایک باقاعدہ سوچ کی ضرورت ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ آغاز ہمیں شعور سے کرنا پڑے گا. لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو، ارادہ پیدا ہو قومی سطح پر، یا جو اربابان اختیار ہیں، صاحبان اختیار ہیں مذہب کے اور سیاست کے، اگر وہ چاہیں کہ یہ ہم نے مذہبی منافرت یا مسلکی منافرت کم کرنی ہے، اور ایک قومی شعور ہم نے لوگوں کے اندر پیدا کرنا ہے، اور ایک دینی شعور لوگوں میں ہم نے اجاگر کرنا ہے، اگر ان صاحبان کے اندر یہ احساس پیدا ہو، پھر آگے اس کے لیے عملی طریقہ کار کی ضرورت پڑے گی. اور اس عملی طریقہ کار میں یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باقی علوم کے لیے ایک نصاب رکھا جاتا ہے، اور اس نصاب کا ایک مقصد رکھا جاتا ہے کہ آخر میں ہمیں اس نصاب سے یہ مقصد حاصل کرنا ہے. جیسے میڈیکل کا ہے کہ میڈیکل کا آپ پورا ایک نصاب بناتے ہیں، پھر اس نصاب کا ایک مقصد رکھتے ہیں، اور عموماً وہ میڈیکل کا طالب علم جب وہ نصاب پڑھتا ہے اور استاد اس کو پڑھاتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 80-90% وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے. یعنی ہمارا اسٹوڈنٹ اس لیول کا ڈاکٹر بن جاتا ہے جو یہ نصاب بنانا چاہتا ہے اس کو، یا جہاں پہنچانا چاہتا ہے عموماً بن جاتا ہے. کچھ لوگ نہیں بھی بن پاتے، تو اس کی مختلف وجوہات ہیں، ذاتی بھی ہو سکتی ہیں، خاندانی نہیں پہنچ سکتے اس تک، لیکن عموماً وہ نصاب اپنا ہدف حاصل کر لیتا ہے. انجینئرنگ کا نصاب ہے، وہ ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، تو وہ عموماً وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے. تو مذہبی نصاب بھی اسی طرح سے ہمیں بنانا ہوگا، تعلیمی نصاب، کہ جس کے اندر ایک مقصد ہو، جس میں ایک باشعور عالم، باشعور مسلمان ہم نے عملی پریکٹیکل مسلمان بنانا ہو اگر، تو وہ بن سکتا ہے. یعنی شروع یہاں سے کرنا پڑے گا ہمیں کہ تعلیم کا ایک حقیقی نصاب جس کے اندر فرقہ نہیں بلکہ دین ہو، دین کے بنیاد پر وہ نصاب ہو. اور دین میں بھی جو شعبہ متروک ہے پاکستان میں، جس کے لیے گنجائش نکالنی پڑے گی، سب کو نکالنی پڑے گی، اور وہ ہے عقلانیت. کہ دین کے اندر اگر فقط آپ جذباتیت رکھیں گے اور تعصب رکھیں گے تو دینی نصاب بھی جتنا بھی اچھا ہو ناکام ہے. مثلاً ہم اگر قرآن کو ہی نصاب بنا لیں، فقط قرآن کریم، تو یہی اگر شروع کر دیں اور ساتھ ہمارے پاس عقلانیت نہ ہو، ہم عقل کو بیچ میں نہ رکھیں، مد نظر نہ رکھیں، اور عقلی ضابطے اور رابطے اور استدلال نہ بیچ میں لائیں، تو قرآن سے بھی ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. جب تک ہم، چونکہ قرآن کا مخاطب بھی عقل ہے، عقل انسانی ہے، تو عقل کو اگر آپ ہٹا دیں گے بیچ میں سے، پھر قرآن سے بھی ہدایت نہیں لے سکتے آپ. تو یہ جو نصاب دینی نصاب ہوگا یا ہمارا یونیورسٹی نصاب ہو، تو اس کے اندر وہ عقلانیت کی بنیادوں پر اس کو ہم بڑی اچھی تدوین کریں، اور بڑی اہم بات ہے یہ. حالانکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، علماء بھی کہتے ہوئے یہ دیکھے جاتے ہیں کہ جناب یہ تو عشق کا کام ہے، اور یہ تو عشق یہ معاملہ جو ہے وہ پورا کرے گا. حتیٰ کہ یہ بلاسلامی کے جو کیسز پچھلے دنوں آئے، اس میں بعض علماء یہ کہتے ہوئے کہ یہ کام جو ہے نا وہ پاگل لوگ کر سکتے ہیں، جو لوگ مطلب عشق میں سے سرشار ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. کیا تعلق بنتا ہے، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، عقل کا اور عشق اور جذبات کا. اس کی ان بیلنس کی وجہ سے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں. دیکھیں نا، یہاں تو جو فضا ہے، مثلا آپ جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے، آپ نام رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. قرآن بھی فرماتا ہے کہ یہ تم نے نام ہے، اچھے اچھے نام اپنے لیے رکھ لیے ہیں. انہم الا اسماء سمیتموہا، یہ نام ہیں جو تم نے اپنے لیے رکھ لیے ہیں. ہم اپنے مثلا فرقہ واریت کو جہاد کا نام دے دیں آپ، اور منافرت کو عشق کا نام دے دیں آپ، اور اسی طرح آپ تعصب کو محبت کا نام دے دیں. تو نام رکھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بکری کا نام شیر رکھ لیں، آپ بلی کا نام ہاتھی رکھ دیں آپ، تو اس سے نام رکھنے سے تو کوئی چیز فرق نہیں پڑتی. اصل تو آپ کے کام کی نوعیت ہے اور اس کے اثرات ہیں، اس کے محرکات ہیں، وہ بتائیں گے کہ یہ عشق ہے یا جذبات ہیں یا شہوات ہیں.
تو ہمارے ہاں عموماً پاکستان کے اندر ادب میں، ادبیات لٹریچر میں، اردو لٹریچر، پنجابی لٹریچر، سندھی لٹریچر، جو بھی ہمارا مقامی لٹریچر ہے، اس سب میں عشق شہوت کو کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں عورت مرد میں عشق ہو گیا، فلاں عاشق ہے، یہ معشوق ہے، معاشقہ. تو عشق تو ہے ہی شہوت کے معنی میں لیا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں ہے. عشق تو ایک بڑی مقدس اصطلاح ہے اور عرفاء کی اصطلاح ہے یہ. لیکن شہوت کو بھی معاشقہ کہہ رہے ہیں، ہمارے ادیب کہہ رہے ہیں، شعراء کہہ رہے ہیں. تو ہمارے لوگ بھی جذباتیت کو اور اس جنون کو یا اس جہالت کو عشق کہہ دیں کہ یہ جہالت ہے، یہ عشق ہے. تو عشق تو ایک الگ وادی ہے، وہ تو شاید ابھی عرصہ لگے گا. وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ عقلی استدلال کو ختم کر دیں یا عقل سے چیزوں کو دیکھیں. اس کا عشق کا میدان ہی نہیں ہے نا، یہ تو جذباتیت ہے. جہالت اور جذباتیت جب دونوں مل جاتے ہیں نا تو پھر یہ پاکستانی عشق پیدا ہوتا ہے. گڈ، بہت اچھے. اچھا اگر صاحب یہ بتائیے کہ اہل تشیع، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع کے بارے میں جو عوام سنی ہے ان میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو وہ کون سی اگر ایک دو آپ بیان کرنا چاہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو سنیوں سے سن کے، سنیوں کے مختلف جو فرقے اب قرار دے لیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں یا بریلوی ہیں، تو کیا غلط فہمیاں ان میں پائی جاتی ہیں جو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک دو تو نہیں ہے میرے خیال میں، بہت ساری ہیں. ساری ہے ہی غلط فہمیاں ہیں، ٹوٹل غلط فہمیاں ہیں جس وجہ سے یہ ماحول بنا ہوا ہے. اور برعکس بھی ہے، اہل سنت کے متعلق شیعہ کے اندر غلط فہمیاں ہیں اور شیعہ کے بارے میں اہل سنت میں غلط فہمیاں ہیں. البتہ اگر تقابل کریں، موازنہ کریں تو اہل سنت میں زیادہ غلط فہمیاں ہیں جو شیعہ کے بارے میں، کیونکہ انٹریکشن کم ہوتا ہے، پھیلائی گئی ہیں اور لوگ ان پر قائل ہو گئے ہیں بغیر اس کے کہ جو چیز انہوں نے سنی ہے اس کو. خصوصاً آج جب کہ میڈیا کا دور ہے، مواصلات کا دور ہے اور ہر چیز انسان کی دسترس میں ہے آسانی سے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی، تو پھر بھی ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہر پہلو سے ہی مثلا اعتقادات میں بھی غلط فہمیاں ہیں. اہل سنت کے ہاں یہ بات مفتی صاحبان نے اور مبلغین نے، چونکہ اصل تو فرقہ جب بنایا جاتا ہے تو فرقے کا ایک حصار بناتے ہیں. اس حصار میں فرقے کے پیروکاروں کو رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا ایک مخالف ہو شدید، تاکہ آپ کا فرقہ پنپ سکے. فرقے کو مخالف چاہیے ہوتا ہے، حامی سے زیادہ رول مخالف کا ہوتا ہے، تاکہ آپ اپنے پیروکاروں کو ہر روز اس فرقے کے نام لے کے ڈرا سکیں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو وہ فرقہ غالب آ جائے گا، وہ چھا جائے گا، وہ فلاں کر دے گا. تو اس طرح اس اپنے جذباتیت کو اپنے فرقے کے پیروکاروں کے اندر بھرتے رہیں آپ. اور یہ فرقوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ فرقہ آہستہ آہستہ سست پڑ جاتا ہے، فرقے کی بنیادیں، اور فرقے کے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، دوسرے فرقوں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جذابیت فرقے میں قائم رکھنے کے لیے آپ کو ایک مخالف، ایک دشمن، حریف چننا پڑتا ہے، جس کے لیے آپ اپنے فرقے کے پیروکاروں کو سرگرم رکھیں اس میں. تو یہ ایک سوشل ضرورت ہوتی ہے فرقے کی قائم رکھنے کے لیے. اور جو فرقہ بناتے ہیں وہ اس افادیت کو جانتے ہیں اس کام کی. اس وجہ سے حقیقی مخالف نہ بھی ہو تو وہ فرضی مخالف اپنا بنا لیتے ہیں، جیسا کہ فرقے کے اندر ہی ایک فرقہ بن جاتا ہے، تو وہ فرضی مخالف اپنا چن لیتے ہیں. تو یہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، قدیم سے ہے. جب سے فرقوں کی بنیاد رکھی گئی تو وہاں سے یہ تسلسل. ہمارے معاشرے میں آپ کیا سمجھتے ہیں دو چار ایسی چیزیں جو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی سنی عوام میں مشہور ہیں، تو تاکہ نوجوان ہر چیز ہے نا. مثلا اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ یہ ائمہ اہل البیت کو اللہ مانتے ہیں. یہ اہل سنت کے اکثریت کے ذہن میں یہ ہے کہ یا حضرت علی کو خدا مانتے ہیں. ہاں، حضرت علی کو یا ائمہ یا طہار کو یہ خدا مانتے. یہ غلو غالیوں کا یہ ہے، شیعہ کا نہیں ہے. اب غالی اور شیعہ میں بھی فرق نہیں کرتے، تو جو بھی مولا علی علیہ السلام کی تعریف کرے یا فضائل بیان کرے اس کو شیعہ کا قرار دیتے. حتیٰ ابھی تو سنیوں میں بھی شروع ہو گیا کہ کوئی سنی بھی اگر
مولا علی کے فضائل بیان کرے تو اس کو بھی کہتے ہیں شیعہ رافضی ہے یہ. تو یہ ایک تشدد، ذہنی تشدد پایا جاتا ہے. اسی طرح ہر مسئلے میں ہے. توحید کے بارے میں غلط فہمی ہے، نبوت کے بارے میں غلط فہمی ہے. مثلا سنیوں کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جبریل وحی لے کے علی علیہ السلام پر آئے تھے، غلطی سے رسول اللہ کو، محمد رسول اللہ کو دے دی. اب کون شیعہ ہے یا وہ جو قرآن بکری کھا گئی تھی؟ یا اس طرح کے قرآن میں شیعہ تحریف کے قائل ہیں. یہ ایک غلط فہمی ہے جو اہل سنت کے اندر، کہ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے، ان کا قرآن الگ ہے. جبکہ آج کی دنیا میں، پوری دنیا میں شیعہ ہیں، گھر گھر میں، اور یہی قرآن پڑوس میں. آپ جائیں ان کے گھر میں، ان کا پڑھا ہوا قرآن اٹھا کے دیکھیں، لیکن یہ زحمت نہیں کرتے، غلط فہمی سے باہر آنا نہیں چاہتے جان بوجھ کر. انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ غلطی ہے اور غلط فہمی ایسا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا آپ غلط فہمی دور کر دیں اہل سنت کی، تو وہ جو فرقہ باز، فرقہ ساز لوگ ہیں جن کے مفادات فرقہ واریت میں ہیں، وہ یہ وضاحت کرنے نہیں دیں گے. یعنی اہل سنت کو اس غلط فہمی سے باہر نہیں آنے دیں گے. کیوں؟ یعنی اگر کوئی کہے بھی کہ شیعہ کے ہاں یہی قرآن ہے تو وہ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہے. یعنی وہ انکار کریں گے. یعنی اس کو ایک اپنے اہل سنت کے خاص سلسلے میں، مسلک میں، یا اس تنظیم میں ایک جذباتیت قائم رکھنے کے لیے ان کو چاہیے کہ شیعہ کو روز بروز ایک بدنام کر کے، ہوا بنا کے، ایک بہت ہی کارٹون بنا کے غلط قسم کا ہم روز پیش کریں، تاکہ اپنی جمعیت کو ہم آرگنائز کر سکیں. اچھا سر، اسی سے ملتا جلتا ساتھ یہ سوال ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو عوام شیعہ ہیں ان میں رائج ہیں، لیکن جیسے آپ جیسے محقق جو شیعہ ہیں یا عالم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام میں غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ کون سی؟ ہر ایک میں ہے. دیکھیں، اصل تشیع تو وہ نہیں ہے جو آپ سڑکوں پہ، گھروں میں، ادھر ادھر لوگوں کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. شیعہ مثلا کاروبار کرتا ہے اور اس میں کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ کو یہ تشیع ہے نا. تشیع کی مستند کتابوں میں ہے، اور مستند علماء جو کہتے ہیں وہ تشیع ہے. اگر وہ کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، تو آپ اس کو شیعہ مذہب سمجھیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہمارے شیعہ علماء اس کو نہیں مانتے، یا ان کی کتابوں میں بھی نہیں ہے، ان مستند علماء بھی اس کے قائل نہیں ہیں. لیکن ایک چیز ذاکروں میں، خطیبوں میں، عوام میں رائج ہو گئی ہے، عام چرچا ہو گیا، تو وہ تو تشیع نہیں ہے. اہل سنت میں بھی ایسا ہی ہے. اہل سنت علماء جو مستند علماء ہیں، مستند کتابیں ہیں، وہ اصل سنی عقیدہ و مذہب ہے. لیکن جو تسنن کے نام پہ رواج پا چکی ہیں جو چیزیں، وہ تو نہیں ہیں، تسنن نہیں ہے، ان کو آپ سنی نہیں قرار دے سکتے. تو مثلا سر ایک دو چیزیں بتائیں کہ شیعوں میں جو شائع ہیں یا مشہور ہیں اور اہل تشیع آپ جیسے عالم ان کو سمجھتے ہیں کہ مثلا یہ جو غلوب ہے، غلوب نہیں ہے تشیع میں. ائمہ اطہار نے غلوب کی نفی کی ہے، مذمت کی ہے. علماء شیعہ غلوب کی مذمت کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں. شیعہ کتابیں غلوب کی مذمت کرتی ہیں. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی صحابہ کرام کی گستاخی ہوتی ہے اور یہ چیز بڑی شائع ہوتی ہے سنیوں میں. اس بارے میں بھی کوئی غلط فہمی ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی تشیع کا موقف نہیں ہے، یہ تو آپ کی ایک فرقہ وارانہ منافرت کا حصہ ہے نا، مذہب کا حصہ ہے. جیسے پاکستان کے اندر خاندانی دشمنیاں ہیں، تو یہ خاندانی دشمنیوں میں جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے پہ اتہام بھی لگاتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے مخالف کے لیے کہنا شروع کر دیتے ہیں. طرفین سے ہوتا ہے یہ گولہ باری. تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے قبیلے کی بنیاد اسی بات پر ہے نا. یہ اس جنگ میں جذباتیت نے یہ ماحول بنا دیا ہے. جیسے دو آدمیوں میں یا دو قبیلوں میں صلح ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے بارے میں احترام آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں. لیکن انہی دو میں جب اختلاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ دو پارٹنر ہیں، یہ تجربہ سب کا ہوگا کہ دو پارٹنر ہیں، دوست ہیں، جب دوستی ہے تو بہت احترام ہے ایک دوسرے کا، لیکن کسی وجہ سے ان میں اختلاف ہو جاتا ہے. جب اختلاف ہو جاتا ہے تو اختلاف کے دنوں میں پھر جو زبانیں ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اور مختلف ہو جاتی ہے. تو یہ جو اختلاف کے دنوں کی یا
لڑائی کے دنوں کی زبان ہوتی ہے، یہ مذہبی بنیاد نہیں ہوتی، یہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی، یہ پیچھے اس کے کوئی نظریہ کار فرما نہیں ہوتا، بلکہ بڑھاس ہوتی ہے جو وقتی چیز ہوتی ہے، بڑھاس ہوتی ہے جو مخالف کے رویے نے اشتعال دلایا ہے، آپ کو اشتعال انگیزی کی ہے۔ تو یہ جو صحابہ کے بارے میں تشیع کے اندر شروع ہوا ہے، اس کو میں نے پہلے بھی بیان کیا، اور اہل سنت علماء نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ یعنی شروع کہاں سے ہوا کہ سب سے پہلے صحابہ کو برا بھلا کس نے کہا؟ تاریخ میں چلے جائیں آپ تو آپ بنو امیہ تک جا پہنچیں گے کہ بنو امیہ نے سب سے پہلے صحابہ کو برا بھلا کہا ہے، اور صحابہ میں بھی سب سے برجستہ شخصیت کو، خلیفہ راشد کو، مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پر لعن طعن کروائی گئی ہے، اور ایک دو دن نہیں بلکہ لگ بھگ 100 سال تک یہ عمل جاری رہا، جو عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر روکا باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے۔ سرکاری طور پر اسلامی ملک میں سرکاری طور پر حکومت کے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں، شیعہ میں، تاریخ میں، سب میں لکھا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ ان ہستیوں کو اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر لعن طعن کرتے ہیں اور بہت برے طریقے سے کرتے ہیں، خود صحابہ اس کے گواہ ہیں، اور صحابہ ہی مخالف بھی تھے اس کے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، تو یہ وہ حقیقت ہے جو تاریخ میں بالکل واضح ہے، کوئی انکار بھی اس کا نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک طرف سے ایک چیز شروع ہوتی ہے نا، تو پھر دوسرا طرف اس کو کاؤنٹر کرتا ہے۔ اشتعال انگیزی ہے نا یہ، جی وہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا، اشتعال جب دلائیں گے تو وہ بھی مشتعل ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ ان کے مقدسات کی توہین کریں گے تو وہ مقابل میں آپ کی تلافی کرے گا وہ۔ تو یہاں سے یہ بنیاد شروع ہوئی ہے، یہ کہ یعنی وہ رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اب حضرت علی کے بارے میں جو احترام ہے سنیوں میں اسی طرح ہے جیسے اہل تشیع میں ہے، لیکن کچھ لوگ وہاں سنیوں میں پھر حضرت علی پر اٹیک کرنے بھی لگ جاتے ہیں، اس وجہ سے شیعہ کے رد جب عمل بھی اشتعال دلائیں گے نا آپ کسی کو بھی دلائیں گے تو وہ مقابل میں رد عمل دے گا۔ اشتعال حتماً رد عمل اپنا ظاہر کرتا ہے، آپ جتنا بھی اس کو کنٹرول کریں۔ ہمیں اگر اصل اہل البیت علیہ السلام کا طریقہ دیکھنا ہے تو اہل البیت کے طریقے میں ہم خود دیکھیں کہ ہمارے 12 معصوم شیعہ جو معتقد ہیں، امام ہیں، جن میں پہلے علی علیہ السلام ہے۔ علی علیہ السلام کی زندگی زیادہ گزری ہے خلفائے راشدین کے ساتھ، کہ جب حکومت علی علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، حکومت دیگر خلفاء کے پاس ہے، تو ان میں آپس میں جو تعلق تھا وہ احترام آمیز تعلق تھا، خصوصاً مولا علی کی طرف سے احترام تھا۔ کئی جگہ پر مولا علی کا احترام ملحوظ نہیں رہتا تھا، لیکن مولا علی کی طرف سے ہمیشہ احترام ملحوظ رہا۔ تو اصل تو بنیاد ہمیں صحابہ کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کا رویہ ہونا چاہیے، امہات المومنین کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کا رویہ مد نظر ہونا چاہیے۔ مخالفتوں کے باوجود احترام کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیا، لیکن دوسرا فریق وہ کسی چیز کا حد کا قائل نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو کر سکتے تھے وہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ وہاں کیا لکھا ہے۔ اچھا، شیعہ سنی جو مکالمہ ہے، پھر اس کی بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک وقتی چیز اس کو مذہب نہیں بنا لینا چاہیے، اس کو مذہب بنا لیا گیا اور آگے پھر وہ چلتا رہا، تو اسی طرح اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ تو کن بنیادوں پر شیعہ سنی کے درمیان، ظاہر ہے اوریجن تو ایک ہی ہے نا دونوں کی، تو ان مکالمہ کیسے ممکن ہے اور کیسے آپس میں وہ قریب آ سکتے ہیں؟ یہاں یعنی کچھ چیزیں تو تاریخ سے اختلافات ہیں، اختلاف تو ہے، اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ بنیادی اختلاف شیعہ سنی میں امامت کے موضوع پر ہے، کہ شیعہ کا اعتقاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول اللہ کی جانب سے منسوب امام علی علیہ السلام میں حدیث غدیر شیعہ سنی دونوں کتابوں میں وہ حوالے کے طور پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ قائل ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جو جانشینی ہے وہ حق امیر المومنین کا علی علیہ السلام کا ہے، اور پھر ان کے بعد اسی طرح ایک ایک کر کے جو رسول اللہ کی حدیث بھی ہے یا شیعہ منابع میں اس کا ذکر ہے۔ اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ نہ، رسول اللہ کی طرف سے حدیث غدیر کو مانتے ہیں لیکن ترجمہ ایسا کرتے ہیں کہ اس سے جانشینی نہیں نکلتی، محبت اور دوستی نکلتی ہے، اس سے تشریح دوسری کر لیتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے جانشین رسول اللہ نے نہیں بلکہ عوام نے بنانے ہیں،
اور عوام نے یا عوام کے خاص طبقے نے پبلک نے جو اس کو بنا لیا تو وہ جانشین ہو جاتا ہے. تو وہ اس نظریے کے قائل ہیں, شیعہ اس نظریے کے قائل ہیں. یہ اصل بنیادی اختلاف ہے شیعہ سنی کے درمیان, اور یہ کوئی کمپرومائز ہونے والا یا ڈائلاگ کے ذریعے حل ہونے والا نہیں ہے. اس پر رہیں گے دونوں, چونکہ اگر شیعہ دستبردار ہوتا ہے اپنے اس اعتقاد سے تو وہ پھر شیعہ نہیں رہتا. سنی اگر دستبردار ہوتا ہے اپنے نظریے تو وہ سنی نہیں رہتا. تو وہ تو رہیں گے دونوں اس قائم. لیکن ہم دیکھیں کہ اس میں بھی ہم خلفائے راشدین اور مولا علی علیہ السلام کا آپس میں تعامل دیکھیں کس طرح سے رہے. مولا علی علیہ السلام بھی خود بھی کہتے تھے کہ یہ میرا حق ہے, لیکن درین الخلفاء کے ساتھ انہوں نے پورا تعاون کیا, احترام رکھا. تو شیعہ سنی کے لیے جو چیز بنیاد بنتی ہے وہ ان کا رویہ ہے, ان کی سیرت اور ان کا عمل ہے کہ اختلاف کے باوجود بھی انہوں نے آپس میں احترام رکھا. تو یہ اگر بنیاد بنے تو شیعہ سنی آج ایک رہ سکتے ہیں, احترام کے ساتھ رہ سکتے ہیں. یعنی شیعہ وہی کام کریں جو مولا علی نے کیا ہے اور سنی وہی کام کریں جو خلفاء نے کیا ہے, تو پھر جنگ ختم ہو سکتی ہے, پھر کوئی منافرت نہیں. بہت اچھے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ امت وحدہ آپ کا ایک بڑا موٹو ہے اور اس کے لیے آپ پروگرام اور کانفرنسز بھی کرتے رہتے ہیں. آج کے دور میں انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو کیسے امت وحدہ ہو سکتی ہے, یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں لوگ, مسلمان اور مسلمان ممالک؟ امت واحدہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے. جی. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ, تمہیں امت بننا ہے. کنتم خیر امتن, تم بہترین امت ہو. یعنی اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جماعت مومنین کے لیے جو سماجی ڈھانچہ تجویز کیا ہے وہ امت ہی کا ہے. اور امت سے مراد یہ ہے کہ امت وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کا مقصد ایک ہو, جن کا راستہ ایک ہو, جن کا رہبر ایک ہو, جن کے اہداف ایک ہوں, جن کی آئیڈیالوجی ایک ہو. یہ امت کہلاتے ہیں یہ لوگ. یعنی ایمان جس کو ہم دوسرے لفظوں میں تشریح کرتے ہیں, یعنی وہ قرآن کریم نے جو صراط مقرر کیا ہے اس پر آئے ہوئے لوگ اگر آ جائیں تو وہ امت کہلاتے ہیں. تو امت بننا جس طرح اقامت دین کوئی اختیاری مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اقامت دین کریں یا نہ کریں, ہر دو صورتوں میں آپ مومن ہیں, نہ. وہ ایک ہی راستہ ہے کہ آپ نے اقامت دین کرنا ہے. آپ کو اقامت دین آپ کے فرائض میں سے ہے. جس طرح نماز آپ کے فرائض میں سے ہے, اقامت کرنی ہے نماز. آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے نماز قائم کریں یا نہ کریں. آپ نماز کے بجائے ورزش کر لیں, نماز کے بجائے کوئی جلسہ کر لیں, نماز ہی آپ نے اقامت کرنی ہے. تو دین ہی اقامت کرنا ہے آپ نے. دین کی اقامت کا جو طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے وہ ہے نظام امامت و امت کا. یعنی پبلک کو امت کے شکل میں آنا ہے اور رہبر کو امام کے روپ میں آنا ہے. تو اصل جو قرآنی نظریہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, سیاسی نظریہ, سماجی نظریہ, سیاسی نظام, سماجی نظام ہمارا وہ امامت و امت ہے. تو امت بننا تو ہمارا فریضہ ہے, پہلا فریضہ ہے. اور وہ چیز جو امت کو توڑتی ہے, امت کو تقسیم کرتی ہے, امت کے حصے بکھرے کرتی ہے, جیسے فرقہ بنانا, فرقہ پرستی کرنا, فرقہ واریت کرنا, فرقہ کے علاوہ کوئی ٹولہ بنا لینا, ایسا ٹولہ جتھا بنا لینا جو کٹ کے الگ ہو جائے, امت سے الگ ہو جائے, جماعت سے الگ ہو جائے. تو یہ محرمات میں سے ہے, ممنوعات میں سے ہے. بنیادی طور پر جیسا میں نے کہا نا کہ ہم دین پڑھتے ہیں لیکن دینی شعور نہیں ہے. مثلا مذہبی تعصب ہے, مذہبی جذبہ ہے, لیکن مذہبی شعور نہیں ہے کہ مذہبی کا گریبان پکڑتا ہے اور اس کو عبادت و جہاد کہتا ہے, جبکہ اسے حکم یہ تھا کہ آپ نے مذہبی ہو تو دوسرے مذہبی کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے, گلے ملنا ہے, ایک ساتھ مل کے چلنا ہے. اختلاف ہے تو بھی, اختلاف نہیں ہے تو بھی آپ نے ایک بن کر آگے جانا ہے. ڈفرینٹ فرقے بنے ہوئے ہیں اور ہر ایک نے اپنا اپنا نقطہ نظر, اپنے اپنے مدارس, اپنا اپنا سرکل بھی بنایا ہوا ہے. تو ان کے ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی وحدت ممکن ہے جب پہلے ہی ہے؟ بلکہ اس میں وحدت واجب ہو جاتی ہے نا. جب مثلا دو بھائی یا چند بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں, جب تو ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہاں رہ رہے ہیں, اگر چھوٹے موٹے ان میں
تو کار ہوتی ہے تو آپ کو کچھ زیادہ لازم نہیں ہے آپ پر کہ آپ آ کے ان میں مصالحت کروائیں. لیکن جب دو بھائی لڑ پڑتے ہیں, چند بھائی ہیں, سگے بھائی ہیں, لڑ پڑتے ہیں آپس میں, تو پھر جو مومن اکابرین ہیں, علماء ہیں, ان کا کیا فریضہ بنتا ہے؟ پھر یہ تو نہ کہنا کہ یہ تو لڑ پڑے ہیں, اب ان میں اخوت کیسے قائم کریں لڑتے ہوئے بھائیوں میں. انہی میں تو واجب ہے اخوت قائم کرنا چونکہ لڑ پڑے ہیں. جو نہیں لڑے ان میں مستحب ہے چونکہ ان میں اخوت قائم ہے, لیکن جو لڑ پڑے ہیں ان میں لازم ہو گیا ہے کہ آپ اخوت قائم کرو. تو یہ جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں, الگ ہو گئے ہیں, قرآن نے بھی کہا کہ دو آپس میں گروہ لڑ پڑے, منافرت پیدا ہو گئی ہے, تو یہیں پہ امت بنانا واجب ہو جاتا ہے, یہیں پہ مصالحت کرانا, جوڑنا واجب ہو جاتا ہے. نہ یہ کہ یہاں پر ہم دیکھیں ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے, ممکن ہے تو بھی واجب ہے, ممکن نہیں ہے تو بھی واجب ہے. یہ کام ہر صورت میں آپ کو کرنا ہوگا, یہ ذمہ داری ہے آپ کی. اچھا اگر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک پرسیپشن ہے کہ ہمارے جو خطباء ہیں, خطیب ہیں, وائز ہیں, ان کی وجہ سے آپ نے بھی پہلے ذکر کیا کہ وہ فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں, تو انہوں نے معاشرے میں ہمارے انتہا پسندی میں کوئی کردار ادا کیا ہے یا انتہا پسندی ان کی وجہ سے ختم ہوئی ہے؟ نہیں, بنیادی کردار تو انہی نے, ذاکروں اور خطیبوں نے اور مفتیوں نے اور ان لوگوں نے ہی کیا ہے. جو آگ لگائی ہے اور آگ پہ تیل چھڑکا ہے وہ ان لوگوں نے کیا ہے. اس میں جو علماء ہیں, بڑی سطح کے علماء, ان کا کردار بہت کم ہے. زیادہ کردار اس نچلے طبقے کا ہے. یہ حوالدار طبقہ جو ہے نا, یہ سٹیجوں پہ جو آتا ہے, ممبر پہ آتا ہے, عوام کو بھڑکاتا ہے, فنکار لوگ ہیں جو جن کے پاس علم نہیں ہے, فن ہے, تقریر کا فن ہے, تو سر ہے ان کے پاس, کہانی سناتے ہیں, چٹکلے سناتے ہیں. یہ اصل آگ بھڑکانے والے یہ لوگ ہیں. عوام تو تشخیص نہیں کر سکتے کہ یہ عالم ہے یا عالم نہیں ہے. عوام تو جو ممبر پہ آ بیٹھا اس کو سمجھتے ہیں یہ مستند آدمی ہے, یہ جو کہہ رہا ہے یہ عین دین ہے, یہ ہم نے ماننا ہے. اور اس کے کئی اس طرح کے, اس کا کیا کرائٹیریا ہو کہ ممبر پر کون بیٹھے؟ یہ ہماری سوسائٹی میں تو ایسا نہیں ہے. کیا حکومت کو کوئی کرائٹیریا بنانا چاہیے کہ جو بندہ واقعی عالم ہے اس کو ممبر دیا جائے؟ ظاہر موجودہ صورتحال میں تو حکومت ہی یہ کام کر سکتی ہے کہ جس طرح حکومت ہر ایک کو ڈاکٹر بننے نہیں دیتی, ہر ایک کو وکیل بننے نہیں دیتی, وکالت کرنے نہیں دیتی, ہر ایک کو ٹیچنگ کرنی نہیں دیتی, ان کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, سند کی, تصدیق کی, ڈپلوما کی. لیکن مذہب ایک ایسی چیز ہے جو کھلے عام ہے, جس پہ کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے مذہبی اسکالر بن کر یا ذاکر بن کر. تو کوئی اب روکنے کا, عوام روکیں تو بھی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی دوسرا فرقہ کسی فرقے کو روکے تو بھی جھگڑا ہوتا ہے. تو تنہا اتھارٹی حکومت ہی رہ جاتی ہے. اور ہم نے یہ تجاویز دی ہیں مختلف نشستوں میں جہاں حکومتی غیر حکومتی علماء یا نمائندگان بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ اس کام کے لیے ہر صورت میں ایک معیار قائم کریں کہ کس کو حق ہے کہ وہ ممبر پہ آ کے تقریر کر سکتا ہے. عوام خود بھی کر سکتے ہیں, معیار قائم کر سکتے ہیں, ہر فرقہ اپنے یہاں معیار قائم کر سکتے ہیں. میں تو اکثر یہ بات شیعوں کو کہی ہے, عوام کو, کہ جب آپ کا ذاکر خطیب آتا ہے ممبر پہ بیٹھتا ہے تو آپ قرآن اس کے سامنے رکھیں اور اسے کہیں کہ قرآن کھول کے, جہاں سے بھی چاہتا ہے وہ قرآن کھول کے قرآن پڑھے. اگر کھلا ہوا قرآن سامنے رکھ کر اس نے پڑھ لیا تو اس کو اجازت دیں مجلس پڑھنے کی. لیکن اگر وہ قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا تو اس کو اٹھائے اتارے نیچے, اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا اور وہ دین کے ممبر پہ آ کے بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیتے. یعنی تو یہ کرائٹیریا عوام بھی رکھ سکتے ہیں, متدینین بھی, لیکن اگر حکومت کرے تو زیادہ میرے خیال میں منظم طریقے سے یہ کام ہوگا. پیغام امن جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کے میسج کے حوالے سے کیسے دنیا میں لایا جا سکتا ہے؟ اور خاص طور پر پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں آج کل جو اہل تشیع ظاہر ہے زیادہ اسوہ حضرت حسین کے پیغام کو بناتے ہیں, تو اس میں اس کی مخالفت کرنے والے بھی لوگ ہیں کہ آپ نے تو یہ کام جو ہے وہ چیلنج کیا اور وقت کی حکومت کو, اور آج جو ہے اہل تشیع چیلنج نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کے اسوے پر عمل کرتے ہیں. تو یہ جو ایک کانسیپٹ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ اس کو یعنی ان ائمہ کے اسوے کی روشنی میں کیسے امن ممکن ہے ملکی اور عالمی سطح پر؟ بنیاد تو ہمارے پاس قرآن کریم ہے. جی امن کے لیے, امت کے لیے, حکومت کے لیے, ہر چیز میں ہمارے پاس اصل حوالہ قرآن ہے. ائمہ اہل البیت علیہ السلام
کا راستہ جو تشیع نے انتخاب کیا ہے تو وہ اسی وجہ سے کہ وہ قرآن سے ذرا برابر مختلف نہیں ہے. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے آخری ایام میں بھی اور پہلے بھی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں اہل سنت میں بھی یہ روایت موجود ہے حدیث غدیر کی طرح، اور دونوں طرح سے موجود ہے. ایک کتاب اہل سنت حدیث کی کتاب میں اطرت کا لفظ ہے اور دوسری میں سنت کا لفظ ہے، تو دونوں مروی ہیں اہل سنت میں. شیعہ کے ہاں اطرت کا روایت ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں 2 گران بہا چیزیں یا 2 گران قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنے اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور پھر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں اطرت و قرآن کہیں بھی الگ نہیں ہوں گے تائیں کہ حوض پر بہشت میں، آخرت میں، قیامت میں دونوں آ جائیں گے، یکجا ہو کر ایک ساتھ آئیں گے. اور یہ بات مصدقہ ہے، اس کو کوئی شخص بھی تحقیق کر سکتا ہے، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی اسکالر، وہ تلاش کرے اطرت اور قرآن میں کسی جگہ فرق تلاش کرے کہ جو قرآن کہتا ہے اطرت نے ہٹ کر اس سے کچھ کہا ہو، اور جو اطرت اہل البیت نے کہا ہے قرآن اس سے ہٹ کے کچھ کہہ رہا ہو. ایک نمونہ چھوٹا سا بھی کوئی تلاش کر کے بتائے کہ یہاں فرق آ گیا، یہاں قرآن کچھ کہتا ہے اہل البیت کچھ کہتے ہیں، ذرہ برابر، منہ برابر فرق نہیں ہے. تو اس لیے اگر ہم اطرت اہل البیت علیہ السلام ائمہ اطہار کی تعلیمات کو دیکھیں تو وہ عین قرآن ہے. آپ کے پاس نہج البلاغہ ہے، امیر المومنین کے خطبات، اس کو پڑھیں آپ اور پھر قرآن کو پڑھیں آپ کو نہج البلاغہ بالکل ہو بہو تفسیر قرآن نظر آئے گی. جو قرآن کہہ رہا ہے نہج البلاغہ کے خطبے وہی تشریح کرنے ہیں. تو قرآن جب ہمیں معیار بتا رہا ہے، قرآن ہمیں ذلت سے روکتا ہے، اہل البیت ذلت سے روکتے ہیں. قرآن ہمیں ظلم سے روکتا ہے، اہل البیت ہمیں ظلم سے روکتے ہیں. قرآن ہمیں طغیان و طاغوتیت سے روکتا ہے، اہل البیت طغیان و طاغوتیت سے روکتے ہیں. قرآن ہمیں اطاعت و بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے، اہل البیت ہمیں اطاعت و بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں. قرآن ہمیں ایمان و عمل صالح کی طرف دعوت دیتا ہے، اطرت ہمیں ایمان و عمل صالح پر تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. قرآن ہمیں تفرقہ سے روکتا ہے، سری قرآن بھرا ہوا ہے، اہل البیت تفرقہ سے روکتے ہیں. قرآن ہمیں اتحاد وحدت کا حکم دیتا ہے، اہل البیت ہمیں اتحاد و وحدت کا حکم دیتے ہیں. نہ صرف حکم دیتے ہیں بلکہ خود اس پر عمل پیرا ہیں. ائمہ اطہار کی زندگیوں میں سے ایک، چونکہ تمام ائمہ کی زندگیاں مخالفین کی حکومتوں میں گزری ہیں، صرف علی علیہ السلام کی ایک حکومت کا مختصر دور رہا ہے، اس کے علاوہ 11 امام مخالفین کے دور میں رہے ہیں. اب ائمہ اطہار کی رویے دیکھیں کہ کیا وہ سنیوں کے ساتھ لڑتے رہتے تھے دن رات، یا تقریریں اس طرح کی کرتے تھے جیسے آج کل ہو رہی ہیں، یا قرآن یا مذہب اہل البیت کو اس طرح بیان کرتے تھے. وہ تو اہم بات آپ نے عملاً وہ شکل ہی یہی ہے کہ ان کا کام ہوتا تھا کہ مخالفت کے باوجود جڑے رہنا اور جوڑ کے رکھنا، مخالفت کے باوجود اس کی غلط فہمی دور کرنا، اس کو نصیحت کرنا، لیکن جہاں نہیں کرنا کمپرومائز. یہ بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ قرآن آ کر ایک جگہ رک جاتا ہے، رسول اللہ کو بھی روک دیتا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ نہیں ہو سکتا، کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی کریں اور جس کی ہم کرتے ہیں تم اس کی کرو، نہ، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اسی طرح لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالم کی طرف جھکاؤ مت رکھو اپنا. اسی طرح جو طاغوت ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا ہے. تو آپ کو قرآن ادھورا نہیں ملتا. قرآن یوں نہیں ہے کہ ظالم ہے تو آپ نمازیں پڑھتے رہو، جبر ہے تو آپ نمازیں پڑھتے رہو، طغیان ہے تو آپ نمازیں پڑھتے ہو، ایسا نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے کہ جب طاغوت ہے تو آپ طاغوت کا انکار کرو، جب ظلم ہے تو آپ ظلم کو ختم کرو، ستم ختم کرو. ذلت آپ نے قبول نہیں کرنی، آپ نے جھکنا نہیں ہے، تسلیم نہیں ہونا. خوب یہ قرآن ہے. اہل البیت بھی اسی طرح. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا
پورا اقدام وہ ہو بہو عین قرآن ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے. اب ہم چونکہ مخالف رویے تھے کہ ظلم ہے تو آپ خاموش رہو، اب جو خاموش ہیں وہ چونکہ بزرگ لوگ ہیں تو ہم نے بزرگوں کو کچھ نہ کوئی تو سیف سائڈ دینی ہے ان کو ہم نے، لہٰذا ہم آ کر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے، یعنی ظلم کے خلاف بولنا بھی درست ہے، ظلم کے مقابلے میں چپ رہنا بھی درست ہے. دونوں کیسے تضاد کیسے درست ہے؟ یہ قرآن تضاد کو اجازت نہیں دیتا، تناقض کو اجازت نہیں اچھا دیتا. حضرت امام کے رویے سے، امام حسین کے رویے سے لوگ آج جو اس طرح کا استدلال کرتے ہیں، مثلا ہمارے ہاں جو بھی حکومت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، ایک گروہ کھڑا ہوا، پارٹی کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ یہ یزیدی ہیں اور ہم حسینی ہیں. اب یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ظاہر وہ یہ دعویٰ لے کر اٹھے ہوتے ہیں کہ حسین بھی یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے تو ہم حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہیں، یہ یزیدی اور ہم حسینی ہیں. خوب یہ آج اقتدار سے باہر ہیں تو جو اقتدار میں ہے وہ یزید ہو جاتا ہے، یہ امام حسین بن جاتے ہیں. کل کو یہ اسی یزید کے ساتھ الائنس کر لیتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں. فرق کیسے کریں؟ یہ لوگ یہ بڑی ایک کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے. تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، یعنی یہ جو بےہودہ گوئی ہے میری نظر میں، یہ امام حسین علیہ السلام کی گستاخی ہونی چاہیے. اس پہ وہ C95 لگنا چاہیے، یہاں پر 295 گستاخی توہین ہے. ایک تو مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا، یہ مذہب کی توہین شمار ہونا چاہیے. یہ اصل توہین ہے مذہب کی، کہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے دین استعمال کرتے ہیں، دینی جھنڈے اٹھا لیتے ہیں، دینی بینر لگاتے ہیں، مقدس شخصیات کو بیچ میں لے آتے ہیں. یہ سب سے بڑی توہین ہے. آپ کوئی غلط کام کرنے کے لیے جائیں، ساتھ کسی عالم دین کو لے جائیں، عالم دین کو نہ بتائیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں، عالم دین کو ساتھ رکھا ہوا ہے. ہوا ہے ایسے کام، لوگوں نے منشیات سمگل کی ہیں عالم دین کی گاڑی میں، اس کو دورے کی دعوت دی ہے کہ آپ آئیں، ہمارے ہاں پروگرام ہے، عرس ہے، مجلس ہے، فلاں ہیں. وہ آئے، خوش ہوئے کہ مجھے بلایا گیا ہے، مجھے کھانا بھی دیا، مجھے پیسے بھی دیے، استقبال بھی ہوا، ہار بھی ڈالے. واپسی پہ اسی پیر کی گاڑی میں منشیات کا ڈبہ رکھ دیا. اب ذرا کہ پیر صاحب کو تو پولیس نے چیک نہیں کرنا ناکوں پہ، تو وہ ڈبہ جہاں انہوں نے اسلام آباد پہنچانا چاہا جہاں انہوں نے پہنچا دیا. تو یہ تو سب سے بڑی توہین ہے پیر کی، مرشد کی، کہ اس کو منشیات کے لیے آپ استعمال کریں. تو دینی شعار، دینی شخصیات، دینی جھنڈے، دینی نعرے، ان مقاصد کے لیے یہ توہین کے زمرے میں ہونا چاہیے. یہ جو آئے دن حسین بن بیٹھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جب یزید کی بیعت کا انکار کیا تو ایک تعارف کروایا اپنا اور یزید کا. تعارف اپنا یہ کروایا کہ انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے خاندان کے ہیں، ومعدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. مفصل تعارف یہ یزید کے گورنر ولید کے دفتر میں یہ تعارف کروایا کہ تجھے پتہ ہے میں کون ہوں. وَأَمَّا یزید فَرَجُلٌ فاسق مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ شَارِبُ الْخَمْرِ مِثْلِي لَا يُبَايِعُ لِمِثْلِهِ. یہ فاسد ہے، یہ فاسق ہے، یہ شارب خمر ہے، یہ قاتل نفس محرمہ ہے، مجھ جیسا اس کی بیعت نہیں کر سکتا. تو جو یزید کے امام حسین نے جو ضابطہ بیان کیا ہے یزید کا، وہ دیکھیں کہ کس میں پایا جاتا ہے. آج کون ان صفات کا حامل ہے؟ فاسق کون ہے، فاجر کون ہے، شراب خار کون ہے، اور اس کے مقابل میں حسین کون ہے؟ اس کے مقابلے میں حسین کون ہے؟ تو وہ اگر ہے ایسا کوئی بندہ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پرچم اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن کون ہے ایسا؟ ہر ایک تو نہیں بن سکتا نا. دعویٰ ہے، یہ تو بازار ہے، مارکیٹ ہے گھر میں کہ آپ مقدسات کو سیاست کے لیے استعمال کریں. اچھا، توہین کی بات ہوئی تو توہین مذہب کے جو آج کل کے ہمارے مؤثر اطلاقات ہیں، کنٹمپریری جس کی اپلیکیشن ہے، آج بہت زیادہ توہین کی تعریف پر ہی اختلافات ہیں. مثلا اہل تشیع کے نزدیک توہین کی اور چیزیں ہیں، اور اہل سنت کے نزدیک اور ہیں. تو کیسے توہین کی ایک تعریف پر کیسے مطمئن ہوا جائے؟ صحابہ کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوتی ہے اہل تشیع جو ان کے عقیدے کے مطابق ہے، اس کو سنی کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہو گئی. تو ایسے ہی وائس ورثہ بھی ہے. تو کیا میکانزم ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ یہ واقعی توہین ہے یا نہیں ہے؟
اب تو واضح ہو گیا نا کہ یہ توہین مذہب ایک کاروبار بن گیا ہے، تجارت ہے، باقاعدہ گروپ جتھے بن گئے ہیں، ان میں ججز بھی ہیں، ان میں وکلاء بھی ہیں، پولیس خود ہی طے کرتے ہیں. ہاں، یعنی خود پہلے توہین آمیز مواد بھیجتے ہیں کسی کو، پھر اس سے منگواتے ہیں اپنے موبائل پر، پھر اسی کے اوپر اسی بیاف پر کیس کرواتے ہیں، پھر سارے مل کے اس کو سزا دلوا کے یا 10 کروڑ روپیہ دو یا پھر آپ کو سزا ہے، چونکہ غیر قابل ضمانت ہے. تو یہ تو اب ثابت ہو گیا ہے، میڈیا میں آ گیا، اخباروں میں آ گیا ہے، گروہ مشخص ہو گیا ہے اس نمایاں کہ یہ افراد ہیں جو اس وقت یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں کہ اس کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے اور عموماً مخالفین کے خلاف ہوتا ہے. جو آپ کا نظریاتی مخالف ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے گھیر کے توہین کے زمرے میں لے آؤ. اس وقت پاکستان کے جتنے مشہور لوگ ہیں ہر فرقے کے، جو اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ ایک دن ایک مفتی دوسرے کو گستاخ کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرے دن وہ خود مفتی گستاخی کے کیس میں پھنسا ہوتا ہے. وہ جو سب کو گستاخ کہہ رہے تھے پھر خود بھی گستاخی کے کٹہرے میں اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہ تو ایک واضح چیز ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ توہین مذہب کا مقصد کچھ اور تھا، اس کو روک تھام کسی اور چیز کی، لیکن استعمال کسی اور جگہ ہونے لگا ہے. اچھا، جو پاکستان میں قوانین ہیں توہین مذہب کے، ان کے بارے میں آپ مطمئن ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں اور رہنے چاہیے؟ ان میں حتماً ضرورت ہے نظر ثانی کی، اور تمام طبقات اس بات کے معتقد ہیں، مذہبی لوگ بھی اس بات کے معتقد ہیں کہ ان قانون کی اصلاح ہونی چاہیے، بہتر ہونے چاہیے یہ قوانین، تاکہ ان سے غلط فائدہ نہ اٹھایا جا سکے. اور اول تو یہ کہ توہین مسلمانوں کی آپس میں یہ بہت ہی بعید چیز ہے کہ ایک مسلمان، بدکار مسلمان بھی ہو اور وہ مقدسات اسلام کی توہین کرے، یہ ناممکن بات ہے. جیسے دیکھیں نا، والدین کے نافرمان بیٹے بہت ہوتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ والدین کی توہین کریں یہ بہت کم بدبخت ہوتے ہیں جو توہین کی حد تک اتر آئیں. نافرمانی عام چیز ہوتی ہے مسلمانوں میں، ہم نافرمان مسلمان کہہ سکتے ہیں، بے عمل بد عمل مسلمان، یہ عام چیز ہے. لیکن یہ کہ یہ شعوری طور پر آئے اور اسلام کی یا قرآن کی توہین کر دے، رسول اللہ کی کر دے، یا اہل البیت کی کر دے، یا صحابہ کی کر دے، یہ بہت بعید چیز ہے. یہ منصب نبی فقتلوہ، اس کا بڑا چرچا ہے، اس کے حوالے سے یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو اب جو خطیبوں نے یا ذاکروں نے زیادہ اس کو ہوا دی ہے نا، نعرہ بنا لیا ہے. اب پیچھے جائیں، حدیث کے جو اسکالرز ہیں ان سے پوچھیں، یا خود نبی علیہ السلام نے کتنے قتل کیے توہین کے بنیاد پر. اول یہ کہ نبی علیہ السلام کی توہین کتنے لوگوں نے کی، اور ان میں سے ایک مشرکین تھے، دوسرے تھے منافقین تھے جو کرتے تھے توہین. ان میں سے کتنے نبی علیہ السلام نے قتل کروائے؟ توہین تو کرتے تھے وہ، کتنے قتل کروائے توہین کے جرم میں؟ یا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں خلفاء کے دور میں توہین کتنوں نے کی اور کتنے قتل ہوئے؟ بھلے ارتداد، جب انسان مرتد ہو جاتا ہے اس کا ہے قتل، اس کا حکم ہے، سزا ہے. لیکن اگر کوئی اختلافی بات کرتا ہے، یا جو آپ کہتے ہیں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک فضیلت کوئی ذکر کرتا ہے، دوسرا انکار کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا، مثلا علم غیب جیسا کہ ہے مسلمان میں فرقوں میں، ایک فرقہ کہتے ہیں ان کو علم غیب ہے، ایک کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ ان کو علم غیب نہیں. تو یہ جو کہتا ہے علم غیب نہیں ہے کہ یہ گستاخ ہے، قتل ہے، واجب ہے اس کو قتل کر دو. تو یہ تو نہیں ہے گستاخی کے معیارات. یہ تو اس کو یعنی جہالت کے ذریعے جو بات کی جائے وہ گستاخی نہیں ہوتی، جو لا علمی کی وجہ سے کی جائے، نہ جاننے کی وجہ سے، وہ گستاخی نہیں ہے. جو اختلافی رائے رکھنے کی وجہ سے اختلاف رائے کیا جائے وہ گستاخی کے زمرے میں آتا. گستاخی تو ایک خاص فعل ہے، یعنی شعوری طور پر، دانستہ طور پر، آگاہانہ طور پر، اور وہ بھی اس درجے کی بات جب کوئی کرے تو وہ گستاخی ہوتی ہے. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں لوگ، نہیں مانتے، اور یہ سب سے بڑی گستاخی ہے کہ اللہ کو نہ ماننا. تو اللہ نے کتنے مروا دیے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. اللہ نے حکم دیا کہ ان سب کو مار دو، تہتے کر دو. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو یہ تو اختیار حاصل ہے لوگ، جزا و سزا اللہ نے رکھی ہوئی ہے نا.
اللہ کا نظام ہے جزا و سزا، تو وہ تو لغو ہو جاتا ہے پھر اگر آپ شروع کر دیں گے اپنی ثوابدید پر، تو پھر اللہ نے کس کے لیے جزا و سزا رکھی ہوئی ہے؟ اچھا، جو توہین مذہب کے جو ہمارے قوانین ہیں اس کو آپ نے کہا مس یوز کیا جاتا ہے، اس پر پہلے سے بات ہوتی رہی اور اسی پر ہمارے ہاں بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے، تو اگر یہ مس یوز ہوتے ہیں یا ان کے اندر ویسے بھی خلا یا فلا پائے جاتے ہیں، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اس میں اصلاح ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، ان کو جو مستند کیا جائے ان سزاؤں کو یا ان قوانین کو. مثلا جو غیر مسلم ہے اور مسلمان ہے اس کی سزا میں بھی فرق ہونا چاہیے، جو مسائل ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. لیکن نا جاہل اور عالم دونوں کی سزائیں ایک جیسی نہیں ہوتی. ایک شخص ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ رفع عن امتی ما لا یعلمون، میری امت سے ان چیزوں کی سزا اٹھا لی گئی ہے، تلافی، جو وہ نہیں جانتے، نہ جاننے کی وجہ سے یہ کام کیا ہے. لا یعلمون ہے، نہ جاننے کی وجہ سے کسی نے ایک کم عمل اس سے سرزاد ہو گیا، تو وہ تو سرے سے اللہ سزا نہیں دیتا، اس کو رسول اللہ سزا نہیں دیتے، تو ہم اس کو بھی در لیتے ہیں لا علمی کی وجہ سے. مثلا آپ ہمارے ملکی آئین کی بھی وجہ سے کہ اگر لا علمی کی وجہ سے کسی نے آئین کی مخالفت کر دی جس کو آئین کا پتہ نہیں تھا، تو کورٹ میں اس کی سزا وہ نہیں ہے جو عالم کی ہے، جو جاننے والے کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو دین کے اندر بھی ہیں اور قوانین کے اندر بھی ہیں، ملکی قوانین بھی ہیں، اور اسی طرح سب سے بڑی وہ جو پہلے بات میں نے کی تھی نا، عقلانیت، کہ ہم ہر ضابطہ عقل پر بھی پرکھیں ہم، کہ عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے یا عقل کا تقاضا کیا ہے. کہ یہاں پر مثلا ایک پاگل ہے، جیسا کہ یہ اکاڑا میں ہوا، ایک حواس باختہ ایک بچہ ہے یا جوان ہے، اس نے کوئی چیز مقدس تھی، کوئی آیت تھی یا کچھ بھی تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے، پوسٹر تھا کوئی، تو وہ تو قانوناً مستثنا ہے، وہ مرفوع القلم اس کو کہا جاتا ہے. وہ جو بھی کرے اس کو کوئی سزا نہیں ہے، نہ کوئی دنیا کی عدالت سزا دے گی، نہ اللہ کی عدالت اس کو سزا دے گی، چونکہ وہ پاگل ہے، مجنون ہے. وہ مجنون مکلف نہیں ہے، لیکن یہ مکلف کو بھی آگ لگا دیتے ہیں. وہ تلمبا میں یا کہاں پہ وہ بچہ گھسیٹ کے اس کو بڑے برے طریقے سے اس کو پھر اس کے ٹکڑے کیے لاش کے انہوں نے. پاگل تھا بالکل، حواس باختہ، جو سارا گاؤں گواہ دیتا تھا کہ یہ حواس باختہ ہے. اب ظاہر ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جب اس کا دماغ ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے اس کے اندر. اگر صاحب مذہب اور سیاست کے تعلق سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ مذہب اور سیاست سے مراد جو سیاست ہماری اس وقت جی چل رہی ہے. ظاہر اس سیاست کے بارے میں تو ہم کہیں گے یہ تو سیاست وہ چانکیا والی سیاست ہے یا مکیا والی سیاست ہے یا بنو امیہ والی سیاست کہہ لیں، یعنی اقتدار کسی بھی قیمت پر. یہ سیاست ہے یہاں پر کہ اقتدار حاصل کرو کسی بھی ذریعے، کسی بھی وسیلے سے، کسی بھی قیمت پر. یہ تو مذہب اس کی اجازت ہی نہیں دیتا بالکل سرے سے، اور مذہب اس کی مذمت کرتا ہے اس اقتدار کی. مذہب میں، دین میں سیاست ہے، لیکن وہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ وہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، خود دین ہی سیاست ہے سارا. یعنی آپ دین قائم کریں تو یہ سیاست قائم ہو جائے گی، خود ہی ہو جائے گی، چونکہ دین کے اندر حکومت ہے، نظام ہے، سماج ہے، معیشت ہے، معاش ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، سب کچھ دین کے اندر ہے. تو یہ سب کچھ دینی فرائض اگر آپ انجام دیتے ہیں تو یہ سیاست بھی ہو جاتی ہے. تو امام تو یہی فرماتے تھے کہ ہمارا دین ہی ہماری سیاست ہے. لیکن یہ جو رائج سیاست ہے کہ آپ آئیں، انتخابات کے نام پر ایک ڈرامہ کریں، لوگ ووٹ ڈالیں لیکن کامیاب کوئی اور ہو جائے، ووٹ کسی اور کو پڑیں، کامیاب کسی اور کو کریں، یا عوام کو ورگلائیں، جھوٹ بولیں جا کر، یا عوام کو پریشر میں لا کر آپ ان سے ووٹ لیں، تو یہ تو ایک ناجائز، سری ناجائز کام ہے جو انجام پا رہا ہے، جس کی بنیاد ہی ساری جھوٹ پر ہے اور فریب پر ساری بنیاد ہے اس کی. تو یہ تو دین اجازت نہیں دیتا ہے سیاست. اچھا، پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں، مذہبی سیاسی جماعتیں، ان کا کردار آپ کیا دیکھتے ہیں اور کوئی توقع ان سے دین کے حوالے سے مستقبل میں سمجھتے ہیں؟
سیاسی مذہبی جماعتیں ساری تقریباً مختلف مسالک کی ہیں، ایک جیسی ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان کے اندر. صرف نماز پڑھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہاتھ کہاں باندھ رہا ہے، اور ہاتھ باندھ رہا ہے یا کھول رہا ہے تو پتہ چلتا ہے شیعہ سنی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، بریلوی ہے. وہ ناف کے اوپر نیچے سے اندازہ لوگ لگاتے ہیں، ورنہ جب سیاست میں آتا ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس مذہب کا ہے. سیکولر لوگ، پاکستان میں سیکولر جماعتیں ہیں جن کا کوئی دینی شعار نہیں ہے، جو ان کے مقاصد ہیں دینی جماعتوں کے بھی ہو بہو وہی مقاصد ہیں. ان کا مقصد بھی اقتدار میں آنا ہے، پارلیمنٹ میں آنا ہے، ان کا مقصد بھی اقتدار میں آنا ہے. ان کا مقصد اقتدار میں آ کر اپنی پارٹی یا اپنا خاندان یا اپنی جیب بھرنا ہے. ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اقتدار میں آ کے، مطلب ان میں کوئی فرق نہیں. نعرے الگ الگ لگاتے ہیں، ووٹ الگ الگ لگاتے ہیں، کوئی کس بہانے سے ووٹ لیتا ہے، کوئی کس بہانے سے، لیکن اینڈ سب کا ایک ہے، مقصد سب کا ایک ہے کہ اقتدار میں آنا ہے اور اقتدار سے لطف اندوز ہونا ہے. بلکہ مذہبی سیاسی جماعتوں کا کام زیادہ خراب ہے، چونکہ سیکولر جماعتیں کم از کم عوام کو دین کا جھانسا نہیں دیتے. دنیا کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں اور دنیا ہی کماتے ہیں اور لوگوں کو بھی دنیاوی سزا دیتے ہیں. مذہبی جماعتیں مذہب کا نام لے کر دنیاوی مقاصد حاصل کرتے ہیں، اس لیے ان کا کام بدتر ہے کہ دین کو غیر دینی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اگر دینی سیاست ہو اور دینی مقاصد ہوں ٹھیک ہے، وہ تو واجب ہے وہ سیاست کرنا. آپ کی اتنی زیادہ فالوئنگ ہے اور بہت زیادہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا کہ سوسائٹی کے اندر یہ جو پولیٹیکلی جو مسائل ہیں ہمارے مذہبی نہیں بلکہ سیاسی، اس کو حل کرنے کا اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کوئی اپنا کردار دیکھتے ہیں اس طرح کا؟ نہیں، یہ تو سوچا ہے ہم نے، بلکہ کئی لوگوں نے ہمیں اکسایا ہے، آفر کی ہے کہ آپ سیاست میں آئیں یا کچھ کریں، کسی کے ساتھ مل کے یا خود کریں، لیکن ہم نے عمدن اجتناب کیا اور نہیں کریں گے. یہ سیاست جو رائج سیاست ہے یہ نہیں کریں گے ہم، چونکہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ عقلی جواز ہے نہ شرعی جواز ہے ہمارے پاس کہ ہم کسی بہانے سے آ کے، لوگ بنا لیتے ہیں جواز، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نہیں نظر آیا اس کا کوئی جواز، نہ دین میں نظر آیا نہ عقل میں، کہ جب ایک غلط کام ہو رہا ہے اور اس غلط کام میں ہم بھی حصہ بن جائیں، ہم بھی اسی میں شامل ہو جائیں اور جواز اپنے لیے نکالنا چاہیں. نکال سکتا ہے آدمی، لیکن وہ جواز ہوتا نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں، سیاست ہم بھی کر رہے ہیں. مثلا امام حسین علیہ السلام جب یزید کی نفی کرتے ہیں تو یہ سیاست ہے. جب آپ اصلاح کر رہے ہیں اس کی، حکمران کی، نہ اصلاح نہیں کر رہے، اس کو ہٹا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. نہ کہ یزید کو نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت تو نہیں کر رہے تھے، اس کو ختم کرنے، ہٹانا ہے کہ وہ یزید کسی لحاظ سے مسلمان امت کا حکمران بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کسی بھی پیمانے سے. تو اس کے ساتھ تو ایک دن بھی گزارنا ناجائز ہے، یزید کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ. تو آپ سیاست کریں، لیکن آپ دینی قرآنی الہی سیاست کریں، آپ کہ آپ الہی نظام کے لیے کوشش کریں. الہی اگر نہیں قائم کر سکتے تو کم از کم خواہاں تو ہوں آپ اس کے، جو آپ کا الہی نظام ہے. ہم ابھی امکان نہیں ہے اس کا قائم کرنے کا، لیکن یہ ہو کہ ہم اس کے رغبت بھی نہ رکھتے ہوں، ہم اس کو خواہاں بھی نہ ہوں، ہم چاہتے بھی نہ ہوں، تو یہ تو بددیانتی ہے، بے دینی ہے کہ انسان جو چیز میسر نہیں ہے اس کا طلبکار بھی نہ ہو انسان. یعنی طلب تو کرنی چاہیے. سیاست اور مذہبی جماعتوں کا جو طریقہ کار ہے اس کو آپ درست نہیں سمجھتے، لیکن یہ ہے کہ سیاست اگر حکمران کو ٹوکا جا رہا ہے اس کی غلط پر تو یہ بھی سیاست ہی ہے گویا. نہ، سب سے پہلے تو یہ نا کہ مذہبی سیاست دینی اگر کرنا چاہتے ہیں تو دینی معیار کیا ہے سیاست کا، حاکم کون ہونا چاہیے اور کس بنیاد پہ ہونا چاہیے. حاکم کی جو اقتدار یا حکومت کی مشروعیت ہے اس کی، وہ کہاں سے اس کو حاصل ہوگی. سب سے پہلا سوال تو دینی جماعتوں کے اندر یہ ہے. آپ کہتے ہیں جمہور سے، کہ جمہور جس کو انتخاب کر لیں وہ حق رکھتا ہے حاکمیت کا. تو جمہور کے پاس حق ہے حاکمیت کا، جمہور حاکم ہے. یہ سوال ہے، ایک سوال ہے نا. آپ پولیٹیکل سائنس والے جواب دیں اس کے، دینی لوگ جواب دیں اس کا، سیاستدان اس کا جواب دیں کہ جمہور کے پاس حق حاکمیت ہے. کہاں سے آیا ہے جمہور کے پاس حق حاکمیت؟ کس دلیل سے جمہور حق رکھتے ہیں حاکمیت کا؟ ایک طرف سے آپ نے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حق حاکمیت اللہ کا ہے،
تو جب اللہ کا حق حاکمیت کا ہو گیا تو جمہور کے پاس کہاں سے آیا حق؟ وہ کہتے ہیں یہ بتائے گا کون کہ یہ خدا نے کہا ہے، کیونکہ اس کی تو تعبیرات بہت مختلف ہیں، تو خدا نے یہ کہا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں نا، آج اگر جمہور کا حق ہے حاکمیت کا، تو پھر تو نعوذ باللہ رسول اللہ کی حکومت ٹھیک نہیں تھی، چونکہ وہ جمہور نے نہیں چنی تھی، وہ تو اللہ نے ان کو حاکم بنایا۔ رسول اللہ حاکم تھے، جی، جمہور کے حق حاکمیت دیے ہوئے حق سے یا اللہ کے دیے ہوئے حق سے حاکم تھے؟ ظاہر خدا کے دیے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے حق سے حاکم تھے۔ تو جمہور بیچ میں کیا کردار رکھتے ہیں؟ جمہوریت جو ابھی انہوں نے اسلامی نظام بنا لیا ہے، تو آپ اقتدار جس سے لے رہے ہیں، مامون الرشید نے ایک چال چلی امام رضا علیہ السلام کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ میں حکومت چھوڑتا ہوں، آپ میری جگہ حکومت پر آ جائیں، خلیفہ آپ بن جائیں، اور امام نے قبول نہیں کیا، تو پھر اس نے کہا کہ اچھا میرے جانشین بن جائیں۔ امام نے وہ بھی رد کر دیا۔ بعد میں اس نے تشدد کیا، جبر کیا، اور امام نے کہا کہ میں مشروط اس شرط پر قبول کرتا ہوں کہ میں مداخلت کسی کام میں نہیں کروں گا، تصرف نہیں کروں گا۔ امام تو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ حق میرا ہے حاکمیت۔ امام رضا علیہ السلام کی مفصل حدیث ہے، حدیث مرو کے نام سے ہے، جو اسی امامت کے موضوع پر ہے کہ امامت اللہ نے امام کو حاکم بنایا ہے اور وہ حق میرے پاس ہے۔ لیکن اسی امام کو جو حکومت چاہتے ہیں، مامون حکومت دے رہے نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ چونکہ جس سے لے رہا ہوں حکومت، جو مجھے دے رہے خود اس کو اختیار نہیں ہے حکومت کا۔ میں ایک غاصب سے حکومت لوں، وارث بنوں، جانشین ایک غاصب کا، تو یہ اقتدار تو نہیں چاہیے۔ اقتدار اپنے راستے سے چاہیے، اپنے چینل سے چاہیے۔ مثلا آپ کو جو چیز آپ کا حق ہے اپنے راستے سے چاہیے، غلط طریقے سے آپ اپنا حق نہیں لے سکتے۔ آپ اپنا حق لیں، طریقہ بھی حق ہو اور وہ مقصد بھی آپ کا حق ہو۔ یہ تو شیعہ روایات کے اندر موجود ہے کہ اگر ظالم حکمران ہے، ظالم حکومت ہے، اور قاضی جور ہے، قاضی جور فقہ کی ایک بڑی اصطلاح ہے، یہ قاضی جور کے پاس آپ جاتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے، اس روایت میں کہ نہیں لے سکتے آپ۔ قاضی جور سے آپ اپنا حق بھی نہیں لے سکتے۔ قاضی عدل سے آپ نے اپنا حق لینا ہے کہ یہ حق آپ کا ہو، دوسرا طریقہ جس سے آپ حق لے رہے ہیں وہ بھی حق ہونا چاہیے۔ اقتدار حق کے ذریعے سے ملے تو وہ اقتدار ہے، ناحق ناجائز طریقے سے اقتدار آئے وہ اقتدار درست نہیں ہے۔ بے شک آپ حقدار ہوں اقتدار کے، لیکن اس طرح سے اقتدار قبول نہیں۔ اچھا، یہ جو ہمارا اقتدار ہے، ہماری جو سیاست ہے، یہ ظاہر ہے ویسی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے لوگوں کا جو اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو ہٹاتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس کو ہٹائیں گے تو اسی جیسا پھر آ جائے گا نا۔ اس کے ہٹانے سے فرق تو کوئی نہیں پڑتا۔ آپ مثلا ایک شخص ہے ناحق اقتدار میں، اس ناحق کو ہٹاتے ہیں، ایک اور ناحق اس کی جگہ بٹھا دیتے ہیں، تو تبدیلی کا کوئی فرق تو نہیں پڑا۔ آپ نے ایک ناحق کی جگہ دوسرا ناحق آ گیا، تبدیلی تو اس کو کہتے ہیں کہ ناحق ہٹ گیا، حق آ گیا اس کی جگہ پر۔ اب ہمارے لوگوں کو فرض کرو اگر آپ آئے دن کرتے بھی ہیں طاقت سے یا الیکشن سے، ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اس کی جگہ دوسرا آتا ہے۔ ہمارے لوگ فرض کریں اگر جمہوریت ہی ہے تو جمہور کو یہ نہیں پتہ کہ حق کیا ہے اور حق اقتدار میں حق کیا ہے اور ہم کس کو چنیں، ہم یہ تو عوام کو شعور نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے آخر میں ہمارے جو شیعہ اور سنی نوجوان ہیں، چونکہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ آگے زندگی میں اور دنیا میں چینج لانے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان طبقے کے زیادہ چیلنج ہے، خصوصاً پاکستان کے، چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے اور میڈیا تقریباً ان تخریبی عناصر کے ہاتھ میں ہتھیار بنا ہوا ہے، تو ان کو تو زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ ہماری جوان نسل کو یہ صرف ایک یوزر نہ بنے بلکہ اپنے زمانے کے تقاضے سمجھیں، سوچیں، اور اپنی بقا کے لیے، اپنی ساکھ کے لیے، اپنی آئندہ کے لیے ان کو بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ موجودہ نسل کو وہ سنجیدگی جو ابھی نظر نہیں آتی، لیکن حالات انہیں وہاں لے جائیں گے جہاں پھر ان کے لیے سوچنے کا موقع بھی نہیں ہوگا۔ وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہماری نسل کو سوچنا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، اپنے اندر وہ شعور لازمی پیدا کرنا چاہیے جو
جو آج کا زمانہ تقاضا کرتا ہے. فرقہ وارانہ جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے کوئی نصیحت آپ ان کو کرنا چاہیں؟ فرقہ واریت، دہشت گردی اور اس طرح کے مسائل یہ واقعاً ایک قوم کے لیے ایک لعنت کا درجہ رکھتے ہیں. یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. آپ کو ان ناموں سے نہیں پہچان ہونی چاہیے پاکستان کی. فرقہ پرستی، دہشت گردی، اختلافات، جہالت، یہ ہماری پہچان نہیں ہونی چاہیے. ہماری پہچان بدلنی چاہیے. پاکستان کی جو حقیقی اور اصلی پہچان ہے وہ بننی چاہیے. بہت شکریہ آغا صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم نے آپ کا بہت وقت لیا. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. شکریہ آپ.